السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم الیاس کی ایک دلچسپ کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے گڑھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کار شہر سے نکل کر مضافات میں داخل ہو چکی تھی۔ سر شامی رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ توفیق کار چلا رہا تھا۔ وہ 30-32 سال کا ایک اسمارٹ اور خوبرو شخص تھا۔ اس کے برابر رخسار بیٹھی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 19-20 سال ہوگی۔ رنگت صاف اور اجلی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک تھی، اور یہ اس کے حسن ہی کا کرشمہ تھا کہ توفیق اس سے دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ توفیق ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ رخسار ایک فلاپ ماڈل رہ چکی تھی۔ اپنے غیر معمولی حسن اور دلکشی کے باوجود اسے اس لائن میں بہت زیادہ کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ رخسار نے چھوٹی اسکرین اور پھر سلور اسکرین تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں بھی کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا تھا۔ رخسار نے یہ جاننے کے باوجود کہ توفیق پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، اس سے شادی رچا لی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کراچی سے حیدرآباد جا رہے تھے، جہاں بقول توفیق انہیں ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنا تھی۔ دونوں سپہر 3 بجے کراچی سے روانہ ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد جب ان کی کار شہری حدود سے دور نکل آئی تو اچانک توفیق نے کار سڑک کے کنارے ایک ویرانے میں روک دی۔ کیا ہوا توفیق؟ گاڑی کیوں روک دی؟ رخسار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اگنیشن سوئچ آن کرتے ہوئے بولا، گاڑی ہیٹ اپ ہو چکی ہے، ریڈیٹر میں پانی ڈالنا پڑے گا۔ اس نے کار میں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر دیکھا۔ چاروں طرف ویرانے کے سوا کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ کوئی روڈ سائیڈ ہوٹل بھی نہ تھا۔ اب پانی کہاں سے ملے گا؟ یہاں تو دور دور تک کسی چیز کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ توفیق نے قرب و جوار میں نظریں ڈالتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ رخسار نے گردن موڑ کر عقبی سیٹ پر رکھی ہوئی 3 عدد منرل واٹر کی بوتلوں پر نگاہ ڈالی۔ توفیق، یہ منرل واٹر کی 3 بوتلیں پڑی تو ہیں، ایک ڈال دو ریڈیٹر میں۔ 1 بوتل سے کام نہیں چلے گا، توفیق کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، 2 سے کام چلا لو، ہمارے لیے تو 1 بوتل کافی ہے، یوں بھی سردی کا موسم ہے، ہمیں اتنی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ ہاں، یہی کرنا پڑے گا، توفیق نے جلدی سے کہا، اور عقبی سیٹ پر رکھی تیسری بھری ہوئی بوتل، جس کے لیبل پر پہلے ہی توفیق نے نشان لگا رکھا تھا، وہ اس نے نہیں اٹھائی۔ 2 بوتلیں جو حقیقتاً 1.5 تھیں اٹھا کر کار سے نیچے اتر آیا۔ کار کا بونٹ اٹھانے کے بعد احتیاطاً پانی انڈیلنے سے پہلے اس نے بوتلوں کے لیبل پر ایک نگاہ ڈالی، اور پھر یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ یہ دونوں بوتلیں بغیر نشان والی تھیں، انہیں ریڈیٹر میں انڈیلنے لگا۔ ادھر کار میں بیٹھی رخسار نے یوں ہی ذرا جھک کر اسٹیئرنگ وہیل کے قریب لگے ڈائلوں پر نگاہ ڈالی تو وہ چونکی، کیونکہ ہیٹ کی نشاندہی کرنے والی سوئی ابھی سی یعنی کولڈ کے نشان کے قریب تھی، ایچ یعنی ہیٹ سے بہت دور تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ کار کا انجن ابھی گرم نہیں ہوا۔ اچانک رخسار کی سماعتوں میں منصور کے الفاظ گونجنے لگے، رخسار، میری بات یاد رکھنا، توفیق سے محتاط رہنا۔ لیکن رخسار نے اس کی باتوں پر ذرا توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ منصور نے ایسا محض توفیق سے اپنی پرانی رقابت کی وجہ سے کہا تھا، لیکن اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تو کیا منصور کی بات درست تھی؟ اس نے ایک انجانے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا واقعی توفیق نے جان بوجھ کر اس ویرانے میں کار روکی ہے تاکہ وہ مجھے قتل کر کے بآسانی میری لاش یہیں کہیں پھینک دے؟ ان خدشات نے اسے سرتاپا لرزا کر رکھ دیا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ اسے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے پہلی بیوی پر مجھے ترجیح دے کر مجھ سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اسی وقت توفیق کار کا بونٹ بند کرنے کے بعد منرل واٹر کی دونوں خالی بوتلیں ایک طرف پھینک کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر برائے جمان ہو گیا۔ رخسار نے ایک خوفزدہ سی نگاہ اس پر ڈالی، لیکن جب توفیق نے خاموشی سے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تو اس نے بے اختیار سکون کی ایک گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے
ہیٹ بتانے والی سوئی خراب ہو۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے تعاقب میں ایک گرے کلر کی گاڑی آ رہی تھی۔ بات زیادہ پرانی نہیں تھی، کچھ مہینے پہلے کا ذکر تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ منظور ایک خوبصورت 1 یونٹ بنگلے کے گیٹ کی کال بیل بجا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ غزالہ اس وقت اکیلی ہوگی۔ اس کا شوہر توفیق دفتر گیا ہوگا۔ دوسری کال بیل بجانے پر دروازہ غزالہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ 27-28 سال کی ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس نے سادہ سا لباس زیب تن کر رکھا تھا، مگر اس وقت اس کا چہرہ ستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ منظور کو دیکھتے ہی بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جیسے ہی منظور اندر داخل ہوا، وہ بے اختیار اس کے شانے پر سر رکھ کے رو دی۔ وہ اس کا سر ہولے سے تھپ تھپاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا اور پیار سے بولا، غزالہ، تم اس طرح ہمت ہار بیٹھو گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ غزالہ آہستگی سے علیحدہ ہوئی اور دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے منظور سے بولی، منظور بھائی، اب بھلا حل ہونے کو رہی کیا گیا ہے؟ وہ رفع رخسار تو میرے حق پر ڈاکہ ڈال ہی چکی۔ منظور اپنی بہن غزالہ کی بات پر بری طرح چونک کر پوچھنے لگا، کیا مطلب؟ ہاں منظور بھائی، غزالہ پہلے سے زیادہ کرب آمیز لہجے میں بولی، توفیق عنقریب رخسار سے شادی کرنے والا ہے۔ منظور کو اگرچہ پہلے اس سانحے کی توقع تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اطلاع بجلی بن کر اس پر گری تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کی پریشانی اپنی بہن پر سوکن آنے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل پریشانی کا سبب کچھ اور تھا۔ تم نے توفیق سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا؟ منظور نے کہا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ غصہ تھا۔ غزالہ نے خود کو قدرے سنبھالا اور پجمردہ لہجے میں بولی، وہ مجھے طلاق دینے کو تیار تھا، مگر کیا؟ منظور نے اضطراب سے کہا۔ وہ سنگ دل کہہ رہا تھا کہ طلاق دینے کے بعد وہ مجھ سے ساجد اور سونیا کو بھی چھین لے گا۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ سسک پڑی۔ اس نے تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، منظور نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے منظور، غزالہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کے مقابلے میں میری کیا حیثیت بھلا؟ تو پھر تم نے اسے رخسار سے دوسری شادی کی اجازت دے دی؟ منظور نے بہن کے افسردہ چہرے کی طرف دیکھ کر حیرت آمیز پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، غزالہ نے سسکی لے کر مختصراً کہا۔ تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا غزالہ، منظور مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میں جو تھا تمہارا بھائی۔ تم؟ غزالہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو رہی۔ منظور کو بہن کے اس طرح تم کہنے پر طنز کی گہری کاٹ محسوس ہوئی۔ وہ بھی ہونٹ بھیج کر چپ ہو رہا۔ منظور اپنے بہنوئی توفیق کے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی کی امارت اور اپنی کم مایہ حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ منظور اور غزالہ سگے بہن بھائی تھے، ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ منظور فطرتاً ایک چال باز اور خود غرض شخص تھا اور پلے درجے کا نکھٹو بھی۔ وہ پورے 5 سال تک بہن اور بہنوئی کے گھر بیکار بیٹھ کر روٹیاں توڑتا رہا تھا۔ بالآخر بہن کے اشاروں کنایوں میں ذلیل کرنے پر وہ ایک اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھنے لگا تھا اور پھر اپنا علیحدہ چھوٹا سا فلیٹ وہیں قریبی کرائے پر لے کر رہنے لگا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا اور ایک کمرے کا فلیٹ اکیلے آدمی کے لیے کافی تھا۔ منظور کی جانے کس طرح رخسار سے ملاقات ہو گئی، وہ اس پر بری طرح فریفتہ ہو گیا تھا۔ البتہ اس فریفتگی کے پیچھے لالچ اور ایک ابھرتی ہوئی ماڈل کو اپنے روشن مستقبل کی سیڑھی بنانے کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ تاہم وہ حسن پرست تھا اور رخسار کم حسین نہ تھی، لیکن رخسار نے پہلی فرصت میں اس کنگلے عاشق کو مسترد کر دیا تھا۔ دراصل وہ اس علاقے میں ایک فلیٹ خریدنے کے سلسلے میں اس کی اسٹیٹ ایجنسی میں آئی تھی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بہرطور جس طرح رخسار اپنی پے در پہ ناکامیوں کے باوجود شو بزنس میں اپنے قدم جمانے کے لیے کوشاں تھی، اسی طرح منظور بھی ڈھیٹ عاشقوں کی طرح رخسار کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مگر پھر جلدی اس نے دیکھا کہ رخسار کے ساتھ اس کا بہنوئی توفیق پینگیں بڑھانے لگا ہے، تو وہ جل بھن گیا
اور فوراً اپنی بہن غزالہ کو اس کے شوہر کے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا۔ ایک اشتہار کے سلسلے میں توفیق اور رخسار کی آپس میں دوستی ہوئی تھی۔ توفیق نے اپنی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں متعارف کروانا تھی اور جس ایڈورٹائزنگ کمپنی سے اس نے رابطہ کیا تھا، رخسار اس کے لیے کام کرتی تھی۔ توفیق اپنے اس نکھٹو برادر نسبتی منظور کو سخت ناپسند کرتا تھا، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ منظور کو بہنوئی سے کچھ کہنے کی جرات تو نہ ہوئی، البتہ اپنی بہن غزالہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، مگر آج اسے حقیقت کا علم ہوا تھا کہ وہ خود ہی نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن بھی مجبور و بے بس تھی۔ منظور خاموشی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے لوٹ آیا۔ منظور بہن کے گھر سے اپنا سا منہ لے کر لوٹ آیا تھا، مگر اس نے ابھی ہار نہیں مانی تھی، حتیٰ کہ چند روز بعد رخسار کی شادی توفیق سے طے پا گئی، مگر وہ پھر بھی نچلا نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے احساس محرومی نے اس کے اندر اپنے بہنوئی توفیق کے خلاف نفرت اور اناد کا جذبہ پروان چڑھا دیا تھا۔ رخسار نے توفیق سے شادی کرنے سے پہلے اپنی 2 اہم شرائط منوا لی تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ توفیق شادی کے بعد اس کے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست کرے گا۔ توفیق نے فوراً ایک عدد لگژری فرنشڈ اپارٹمنٹ کا بندوبست کر دیا تھا۔ 35 لاکھ کی مالیت کا یہ اپارٹمنٹ رخسار نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ دوسری شرط رخسار نے 15 لاکھ حق مہر کی صورت میں منوا لی تھی۔ رخسار سے شادی کے بعد توفیق بے حد مسرور اور خوش تھا، مگر شادی کے چند ہفتوں کے بعد اسے اندازہ ہونے لگا کہ رخسار شمع محفل تو بن سکتی تھی، لیکن چراغ خانہ بننا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رخسار نے شادی کے فوراً ہی بعد ایک بار پھر پوری شد و مت کے ساتھ شوبز کی دنیا میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے تھے۔ غیر مردوں سے اس کی دوستیاں تھیں۔ ظاہر ہے توفیق کو یہ بات قطعاً ناپسند تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ جب اس نے رخسار کے 2 اہم مطالبات پر اپنا سر خم کیا تھا تو اسے رخسار سے کم اپنی ایک شرط ضرور منوا لینا چاہیے تھی کہ وہ شادی کے بعد شو بزنس کی دنیا کا رخ نہیں کرے گی، لیکن اس نے رخسار سے یہ بات کہنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ رخسار ایک اوسط درجے کی ماڈل ہے۔ یوں بھی رخسار نے باتوں باتوں میں اسے بہلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب شوبز کی دنیا سے بددل ہو گئی ہے۔ رخسار بنیادی طور پر ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور آئے دن وہ اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں کبھی کسی پروڈیوسر کو مدعو کرتی تھی تو کبھی کسی ہدایت کار کے ساتھ نظر آتی۔ توفیق نے اس بات پر رخسار سے جھگڑا بھی کیا، مگر رخسار نے پر پرزے نکال لیے تھے۔ جب شوہر کی طرف سے دباؤ پڑنے لگا تو ایک روز اس نے باشکاف الفاظ میں توفیق سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس پر کسی قسم کی پابندی لگا سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی اس پر مسلط کر سکتا ہے۔ بے شک اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ توفیق یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہر لڑکی غزالہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رخسار کو طلاق دینا توفیق کے لیے مشکل تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے نہ صرف لگژری اپارٹمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑتے بلکہ حق مہر کی صورت میں اسے 15 لاکھ کی نقد رقم بھی حوالے کرنا پڑتی۔ تاہم رخسار کے اس کٹھور پن کی وجہ سے توفیق پر ایک ضد اور انتقامی کیفیت سوار ہو گئی تھی۔ وہ اب جان چکا تھا کہ رخسار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ توفیق نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رخسار کو طلاق دینے کی بے وقوفی ہرگز نہیں کرے گا۔ اس نے سرِ دست اس معاملے پر ہتھیار ڈالنے والی خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اب اس کا دل رخسار سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ نہایت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر پہلی بیوی غزالہ سے تو نہیں کیا تھا، البتہ غزالہ کی نظروں سے اپنے شوہر توفیق کی یہ پریشانی چھپ نہ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ توفیق اب رخسار کے اپارٹمنٹ کا کم ہی رخ کرتا تھا۔ غزالہ کے سامنے بھی وہ خاموش اور پریشان سا دکھائی دیتا۔ غزالہ نے توفیق سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ وہ اندر سے کھٹک ضرور گئی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ تاہم ایک روز اس نے اپنے بھائی منظور سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ غزالہ،
تم توفیق کو کریدنے کی کوشش تو کرو، آخر معاملہ کیا ہے؟ سازشی ذہن کے مالک منظور نے جب یہ سنا تو فوراً اپنی بہن کو شوہر کی ٹو لینے پر اکسایا۔ غزالہ نے نفرت آمیز لہجے میں بھائی سے کہا، پھاڑ میں جائیں دونوں، مجھے اس سے کیا؟ اچھا ہی ہوا کہ دونوں کے بیچ انبن ہو گئی۔ غزالہ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، منظور نے مکاری سے کہا۔ میرا فائدہ؟ ہاں میری اچھی مگر بیوقوف بہن، وہ بولا، پہلی بیوی پہلی ہوتی ہے۔ توفیق اگر پریشان ہے تو تم اس کی پریشانی کو شیئر کرنے کی کوشش کرو اور اسے کریدو کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ میں نہیں کر سکتی، وہ پریشان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری بلا سے، غزالہ نے رکھائی سے کہا۔ منظور بڑی چالاکی سے سمجھاتے ہوئے بولا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا نا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیا تم نہیں چاہتی کہ رخسار سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالو؟ منظور نے غزالہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے دل میں اپنی سوکن رخسار کے لیے کینہ اور حسد بھرا ہوا تھا، جس نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ رقابت کی آگ اسے بھی ہر وقت بے چین کیے رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بھائی منظور کی بات پر یک دم دلچسپی لیتے ہوئے بولی، ہاں منظور بھائی، میں اس ناگن کو کیسے بھول سکتی ہوں جس نے میری ہستی بستی زندگی پر ڈاکہ ڈالا ہے، مگر بس تو پھر ٹھیک ہے، منظور نے جلدی سے بہن کی بات کاٹ کر کہا، جیسے میں کہوں ویسے کرتی جاؤ، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ ہم دونوں کا فائدہ؟ غزالہ نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا۔ منظور کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر وہ دوسرے ہی لمحے مکارانہ مسکراہٹ سے بات بناتے ہوئے بولا، میری بے وقوف بہن، تمہارا فائدہ ہوگا، تم خوش رہو گی تو ظاہر ہے تمہارا بھائی بھی خوش ہوگا۔ اچھا سنو، اب جیسے میں کہوں ویسا ہی کرنا ہے۔ غزالہ نے فوراً اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس روز رات گئے توفیق تھکا ہارا اور پریشان سا گھر واپس آیا۔ غزالہ نے اس کے چہرے سے فوراً بھانپ لیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، لیکن غصے اور تیش سے سرخ بھی ہو رہا تھا۔ غزالہ کو بخوبی اندازہ تھا کہ توفیق کی پریشانی کی وجہ رخسار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ اپنے بھائی منظور کی منصوبہ بندی کے مطابق ہمت کرتے ہوئے آج پہلی بار توفیق کے کمرے میں پہنچی۔ توفیق ایک ایزی چیئر کی پشت سے کمر ٹکائے پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے کو ایک ہاتھ سے مسل رہا تھا۔ غزالہ نے جبراً اپنے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھائے اور قریب پہنچ کر اس کے بالوں میں ازراہ محبت اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ توفیق نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھیں، انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہی اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ غزالہ نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموتے ہوئے کہا، کیا بات ہے توفیق، آج کل آپ بہت پریشان ہیں؟ غزالہ کے میٹھے بولوں نے توفیق کو اسے اپنی پریشانی آگاہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، ہاں غزالہ، میں واقعی بہت پریشان ہوں۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے رخسار سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پھر اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ غزالہ نے اگلے دن ہی اپنے بھائی منظور کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا، جسے سن کر منظور کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھری۔ اس نے غزالہ کو اپنے پہلے سے سوچے ہوئے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اپنی تمام پلاننگ غزالہ کے سامنے کھول کر رکھ دی، تاہم اسے یہ تاکید ضرور کی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا ذکر ہرگز نہ کرے۔ منظور چونکہ فطرتاً چال باز اور خود غرض انسان تھا، اس نے اپنے تئیں بہت جامع منصوبہ بنایا تھا۔ اگرچہ اس میں رخسار کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن یہ منصوبہ در حقیقت اس کے ذہن کی پیداوار تھا، اس لیے منظور کو اس کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ یوں بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے منصوبے کے مطابق جب توفیق رخسار کو قتل کرنے کے حتمی ارادے سے اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر روانہ ہوگا تو وہ بھی ان دونوں کا بڑی رازداری سے تعاقب کرے گا۔ جیسے ہی توفیق رخسار کو منصوبے کے مطابق کسی ویرانے میں قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ عین وقت پر رخسار کو توفیق کے خونی پنجوں سے بچا لے گا۔ یوں از خود رخسار کا دل اپنے شوہر کی طرف سے
ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا اور یقیناً وہ اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب وہ رخسار کو حاصل کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا۔ منظور کو پوری امید تھی کہ اس بار وہ اسے نہیں ٹھکرائے گی، لہٰذا اس نے اپنی بہن غزالہ کو یہ پٹی پڑھائی اور اس نے ایک بار پھر رخسار سے روابط بڑھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسے اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا اور ساتھ ہی اس پر یہ جتانے کی کوشش بھی کی کہ وہ ابھی تک اسے بھول نہیں پایا ہے، لیکن رخسار سمجھتی تھی کہ وہ ایسا محض توفیق سے اپنی دیرینہ رقابت کی وجہ سے کہہ رہا تھا اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ غزالہ نے اپنے بھائی منظور کی پڑھائی ہوئی پٹی توفیق کو منتقل کر دی۔ توفیق پہلے تو متردد ہوا، مگر پھر اسے بھی رخسار سے چھٹکارا پانے کا یہی ایک طریقہ بہتر محسوس ہوا، لہٰذا اس نے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ایک روز اس نے رخسار کو اپنے کسی فرضی دوست کی شادی میں شرکت کے بہانے حیدرآباد بائی روڈ ساتھ لے جانے کا پروگرام بنایا، لیکن اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ رخسار سے اپنی ناراضگی کو عارضی طور پر ختم کر دے۔ یوں بھی ناراضگی کے باوجود وہ دونوں ساتھ گھومتے رہتے تھے۔ غزالہ نے جب دیکھا کہ توفیق رخسار کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے اپنے بھائی منظور کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ بدھ کا دن تھا، انہیں سپہر 3 بجے روانہ ہونا تھا۔ جب روانگی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو توفیق نے رخسار کو قتل کرنے کے منصوبے پر دوبارہ غور کیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آبادی سے نکلتے ہی دور کسی ویرانے میں کار روک کر رخسار کا گلا دبا کر ہلاک کر دے گا اور لاش وہیں کہیں پھینک دے گا۔ مردار خور جانور اس کی لاش کو چٹ کر جائیں گے، مگر توفیق نے اپنے منصوبے کو بے داغ اور مزید آسان کرنے کی غرض سے ذرا سا اضافہ بھی کر لیا، جس کا علم صرف توفیق کو ہی تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ راستے میں پیاس لگنے کی ضرورت کے پیش نظر منرل واٹر کی 3 بوتلیں ساتھ رکھ لی تھیں اور ایک بوتل میں انتہائی مہلک زہر بھی ملا دیا، جس کے لیبل پر اس نے قلم سے ہلکا سا این لکھ دیا جو پوائزن کا آخری لفظ تھا۔ اس نشان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں غلطی سے وہ خود ہی اسے اپنے پینے کے لیے استعمال نہ کر لے۔ مقررہ وقت پر دونوں روانہ ہو گئے۔ ان کے روانہ ہوتے ہی منظور اپنے دوست سے اس کی گاڑی مانگ لایا اور وہ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ وہ کافی دیر سے رخسار کے اپارٹمنٹ سے چند گز کے فاصلے پر اپنی کار میں موجود ان کی طاق میں بیٹھا تھا۔ توفیق کا خیال تھا کہ رخسار کا گلا دبانے کے بجائے اسے زہر دے کر ہلاک کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ توفیق نے این کے نشان والی بوتل دانستہ دور رکھی، کیونکہ فی الحال 1-1.5 گھنٹے تک وہ نہیں چاہتا تھا کہ رخسار زہریلے پانی والا بوتل کو استعمال کرے، تاوقتے کہ وہ آبادی سے کوسوں دور نہیں نکل جاتے۔ تب تک وہ دونوں پہلی 2 بوتلوں سے اپنی پیاس بجھانے لگے، مگر یہ اتفاق تھا کہ 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے دوران رخسار نے صرف 1 گلاس ہی پانی پیا تھا، جبکہ توفیق ایک مخصوص مدت تک دونوں سادہ پانی کی بوتلوں کو ختم کرنے کی نیت سے گاہے بگاہے پانی پیتا رہا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے وہ خود بھی بمشکل نصف بوتل ہی پی سکا تھا۔ توفیق نے جب دیکھا کہ اب اپنے خونی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ شہری آبادی سے کافی دور نکل آئے تھے، مگر سادہ پانی کی 1.5 بوتلیں ابھی تک خالی نہیں ہوئی تھیں، تو اس نے ان کا پانی جلدی کھپانے کی خاطر کار کے انجن کے گرم ہونے کا بہانہ بنا کر دونوں بوتلوں کا پانی کار کے ریڈیٹر میں انڈیل دیا۔ لہٰذا اب اس نے زہریلی منرل واٹر کی بھری ہوئی تیسری اور آخری بوتل قریب کر لی تھی۔ کار چلاتے ہوئے توفیق خاموشی سے ونڈ اسکرین کے 4 اطراف میں پھیلے ہوئے بے آب و گیا ویرانے پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سخت بے چین ہو رہا تھا کہ آخر رخسار کو ابھی تک پیاس کیوں نہیں لگی۔ توفیق اسے خود پانی پینے کا نہیں کہہ سکتا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں رخسار کو اس پر شبہ نہ ہو جائے اور وقت سے پہلے ہی بات بگڑ جائے۔ لیکن جب مزید دیر ہونے لگی اور رخسار نے ایک گھونٹ بھی پانی پینا گوارا نہ کیا تو اسے جلدی احساس ہوا کہ اس کا یہ اضافی اور ترمیم شدہ منصوبہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہے، لہٰذا اب اسے بالآخر اپنے پہلے والے منصوبے پر ہی
عمل کرنا پڑے گا، جو در حقیقت منظور کا ہی بنایا ہوا تھا، جو اس نے اپنی بہن غزالہ کی وسعت سے اسے سمجھایا تھا۔ چنانچہ اب توفیق نے اپنی بیوی غزالہ کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس پر عمل کرنے سے پہلے اس نے اس کے مضمرات پر بھی اچھی طرح غور کیا تھا۔ مثلاً بعد میں تفتیش کے دوران پولیس اس سے رخسار کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے رخسار کے ساتھ نہ صرف اپنی روانگی کو خفیہ رکھا تھا بلکہ پروگرام بھی اچانک ہی بنایا تھا۔ اگرچہ رخسار کو تھوڑا تردد ہوا تھا، مگر توفیق کے پرانے والے محبت آمیز رویے نے رخسار کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ یوں بھی وہ سیر سپاٹے کی شوقین تھی۔ باہر طور ایک مقام پر اچانک توفیق نے کار کی رفتار ذرا کم کرتے ہوئے اسے یکدم کچے میں اتار دیا۔ کار پوری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ رخسار بے ساختہ ٹھٹک کر بہت چلائی، توفیق، یہ گاڑی کہاں لے جا رہے ہو؟ روکو، میں کہتی ہوں روکو گاڑی۔ وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ خاموش بیٹھی رہو، توفیق نے اسے گھورتے ہوئے غرا کر کہا۔ ادھر ان کا تعاقب کرتے ہوئے منظور پوری طرح سے چونکا تھا۔ اس نے توفیق کی کار کو یکدم آہستہ اور بے کچے میں اترتے دیکھ لیا تھا۔ یک بیک اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس نے احتیاط سے اپنی کار کچے میں اتار دی۔ یہ ناہموار علاقہ تھا، جا بجا ٹیلے ٹپے نظر آ رہے تھے۔ منظور انہی ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا بدستور ان کی کار کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اب وہ رخسار کو اس کے شوہر کا اصل اور بھیانک روپ دکھانے والا تھا۔ وہ اس تصور سے خوش ہو رہا تھا کہ جب وہ موت کے خوف سے زرد پڑتی رخسار کو توفیق کے خونی پنجوں سے نجات دلائے گا تو وہ یقیناً اس کی بہادری سے متاثر ہوگی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ رخسار کی جان بچانے کے بعد اسے بڑی محبت سے بتائے گا کہ جب سے اسے شبہ ہوا تھا کہ توفیق اس کی جان لینے کے در پہ ہے، وہ ایک لمحہ بھی اس کی حفاظت سے غافل نہ رہا تھا، اور جب اچانک وہ اسے لے کر روانہ ہوا تو کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ منظور ٹیلوں ٹپوں کی آڑ لیتا ہوا بدستور ان کی کار کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اب واردات کا منتظر تھا، جانتا تھا کہ رخسار کو قتل کرنے کے لیے توفیق کو بالآخر گاڑی کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گی۔ جیسے ہی اس نے توفیق کی کار کو رکتے دیکھا، اس نے بھی اپنی کار روک دی اور فوراً نیچے اتر کر تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر توفیق نے کار روکتے ہی اپنے ہونٹ بھینچ کر ایک نفرت بھری نظر اپنے برابر بیٹھی ہوئی رخسار پر ڈالی، جو اب خوف کی وجہ سے خزاں رسیدہ پتے کی مانند کپکپا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے توفیق ایک سفاکانہ غراہٹ کے ساتھ رخسار پر جھپٹا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ رخسار نے بے اختیار ایک چیخ ماری اور لرزیدہ آواز میں توفیق سے بولی، مت مارو توفیق، مت مارو، تمہیں مرنا ہی پڑے گا۔ رخسار، توفیق ابلتی آنکھوں سے اس کے خوف سے سہمے ہوئے چہرے کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری غیرت کو للکارا، یہی تمہارا سب سے بڑا جرم تھا۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ میں نے اپنی پہلی وفادار بیوی پر تم کو ترجیح دی، اپنے دونوں بچوں کی بھی پرواہ نہ کی، صرف تمہاری محبت کی خاطر، اور تم غیر مردوں کے ساتھ میرے ہی دیے ہوئے اپارٹمنٹ میں محفلیں سجاتی رہیں۔ کہتے کہتے اس کی سانسیں قہر و غضب کے مارے پھولنے لگیں، اور جب میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے طلاق کے نام پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے رخسار کا گلا بتدریج دبانے لگا۔ رخسار کار کی سیٹ پر آڑی ترچھی ہو گئی۔ وہ توفیق کے خونی پنجوں سے اپنی گردن چھڑانے کی ناکام کوشش میں بری طرح تڑپنے لگی، لیکن موت کا شکنجہ اس کی نرم و نازک گردن کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے کے قریب تھیں، چہرے پر حسن و رعنائی کی جگہ اب موت کی زردی کھنڈائی تھی، اور اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی تھی کہ اچانک جیسے کوئی معجزہ رونما ہو گیا۔ رخسار نے اپنی دھندلاتی نظروں سے ایک اور شخص کی جھلک دیکھی۔ وہ منظور تھا،
اس نے بجلی کسی پھرتی کے ساتھ کار کا دروازہ کھولا اور توفیق کو للکارتے ہوئے عقب سے اسے دبوچ لیا۔ توفیق کے لیے یہ حملہ اچانک نہیں بلکہ خلاف توقع تھا۔ منظور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ کر سر کو 2-3 مرتبہ ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ توفیق کے ہاتھوں سے رخسار کی گردن نکل گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن سہلاتے ہوئے بری طرح کھانسنے لگی۔ منظور نے توفیق کو کالر سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ منظور کو دیکھ کر توفیق کے چہرے پر حیرت اور پھر تیش کے آثار نمودار ہوئے۔ اسے بھی غصہ آ گیا اور اس نے اپنی سر کی چوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منظور کے ایک لات رسید کر دی۔ منظور زمین پہ جا گرا۔ اس وقت اس کے ایک ہاتھ نے بڑے سے نوکیلے پتھر کو چھوا۔ توفیق نے غرا کر جیسے ہی اس پر چھلانگ لگانی چاہی، منظور نے پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ پتھر توفیق کی پیشانی پر لگا۔ اس کے حلق سے کرہ آمیز چیخ خارج ہو گئی۔ اس کی پیشانی سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ پھر وہ اپنی زخمی پیشانی پکڑ کر زمیں بوس ہو گیا۔ وہ اب دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ منظور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے رخسار کی طرف بڑھا، جو اب کار سے باہر کھڑی اور بری طرح ہراساں نظر آ رہی تھی۔ تاہم منظور نے اسے سنبھالا اور ہانپتے ہوئے متفکر انداز میں پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا رخسار؟ رخسار بے اختیار اپنے نجات دہندہ منظور سے لپٹ کر روتی اور وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کا پیار سموتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو اور شکر کرو کہ بر وقت میں یہاں پہنچ گیا اور تمہاری جان بچ گئی۔ مجھے پہلے ہی اس مردود توفیق پر شبہ تھا۔ رخسار آہستگی سے اسے علیحدہ ہو گئی۔ ذرا فاصلے پر بے سدھ پڑے اپنے شوہر پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر منظور سے بولی، کیا یہ وحشی مر چکا ہے؟ نہیں، شاید بے ہوش ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا تھا، منظور نے بتایا۔ رخسار کے اعصاب پر وحشت اور خوف سوار تھا۔ منظور نے لوہا گرم دیکھ کر رخسار کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہوئے شکوہ کیا، رخسار، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ توفیق تمہاری جان لینا چاہتا ہے، مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ تو شکر کرو کہ میں اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا کہ کہیں یہ تمہیں کوئی جانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی بات سن کر رخسار نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، منظور، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ اگر آج تم میری جان نہ بچاتے تو یہ ظالم وحشی مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ رخسار کی اس بات اور اعتراف پر منظور کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے منظور کی طرف دیکھ کر اچانک پوچھا، لیکن منظور، توفیق مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا تھا اور پھر تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ شاطر دماغ منظور کو پہلے سے رخسار کے اس سوال کی توقع تھی، اس لیے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ توفیق دراصل اس کا بہنوئی تھا اور سازش اس کی بہن غزالہ کی تھی، جس نے اپنے شوہر توفیق کو پریشان پا کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی سوکن کو صفایا کرنے پر اکسایا تھا، کیونکہ رخسار کو طلاق دینے کی صورت میں اسے 35 لاکھ کے اپارٹمنٹ سے محروم ہونا پڑتا اور حق مہر کی صورت میں 15 لاکھ کی رقم بھی ادا کرنی پڑتی۔ منظور نے بڑی چالاکی سے اپنی مطلب کی چند باتیں حذف کر کے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ ملا کر بڑی صفائی سے رخسار کو قائل کر لیا کہ اسے پہلے ہی اپنی بہن اور بہنوئی کی سازش کا علم ہو چکا تھا۔ رخسار بغور اس کی باتیں سننے کے بعد چند ثانیے خاموش رہی، پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ ابھرا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ زمین پر بے ہوش پڑے اپنے زخمی شوہر پر ڈالی، پھر منظور کو مخاطب کر کے بولی، منظور، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ منظور اس کے یوں اچانک پوچھنے پر پہلے حیران ہوا، پھر ایک دم خوش ہو کر پیار بھرے لہجے میں بولا، ہاں، کیوں نہیں؟ رخسار، تم سے شادی کرنا میری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ تو پھر میری خاطر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، وہ اصرار بھرے لہجے میں بولی۔ کیا کام؟ بولو۔ تمہیں توفیق کو اسی وقت موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، وہ صفاقی سے بولی۔ کیا؟
منظور اس کی بات سن کر لکنت زدہ لہجے میں بولا، ہاں منظور، جس طرح توفیق مجھے گلا دبوچ کر ہلاک کرنا چاہتا تھا، اسی طرح اب تم اسے ہلاک کر کے اس کی لاش اس ویرانے میں پھینک دو۔ اس نے منظور کی طرف دیکھ کر کہا، پھر اسے ذرا متردد پا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو منظور، اگر تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں توفیق کو ہر صورت میں ہلاک کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب مجھے طلاق ہرگز نہیں دے گا۔ مگر تم اس سے خلا بھی تو لے سکتی ہو۔ منظور نے پھنسی پھنسی آواز میں اسے راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ توفیق کس قدر اثر و رسوخ والا شخص ہے؟ وہ مجھے عدالتی چکروں میں ڈال کر سب کچھ اپنے نام کروا لے گا، اور پھر اس نے تمہیں بھی تو دیکھ لیا ہے۔ اس صورت میں اب یہ ہم دونوں کے لیے بھی خطرناک بن جائے گا۔ رخسار کی بات مان کر بالآخر منظور نے اس کی خاطر توفیق کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ ایک نظر بے ہوش پڑے توفیق پر ڈالی، پھر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر اسے زندگی سے بے نیاز کر دیا۔ اسے ہلاک کرنے کے بعد اس نے اپنا کان اس کے سینے پر رکھ کر دھڑکنیں سننے کی کوشش کی۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ توفیق کی روح کب سنسری سے پرواز کر چکی ہے تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا قریب کھڑی رخسار کی طرف بڑھا۔ رخسار خوشی کے مارے منظور سے لپٹ گئی، پھر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کار کی طرف بڑھے اور تھکے تھکے انداز میں اندر جا بیٹھے۔ اس سارے ہنگامے نے ان کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ اب انہیں شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی۔ رخسار نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر عقبی سیٹ سے منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور کئی گھونٹ گھٹاگھٹ چڑھا لیے، پھر بوتل منظور کی طرف بڑھا دی۔ اس نے بھی منرل واٹر کی بوتل اپنے منہ سے لگا لی۔ بوتل کے لیبل پر لگے ہلکے سے این کے نشان پر دونوں کی نظریں پڑیں، لیکن انہوں نے اس نشان کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نشان ان دونوں کے لیے کچھ ہی دیر بعد موت کا نشان ثابت ہونے والا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، آسمان پر گرد منڈلانے لگے، پھر وہ نیچے اترے اور مردار خور گرد زمین پر پڑے توفیق کی لاش کو ادھیڑنے لگے۔ پھر ان میں سے کچھ کی نظریں قریب کار کے کھلے دروازے سے اندر گئیں، جہاں رخسار اور منظور بے سدھ ایک دوسرے پر پڑے تھے۔ دوسرے شکار کو دیکھ کر وہ گرد پر پھیلا کر ان کی طرف لپکے۔